یہ سوال آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے جنازے میں کتنی تکبیریں پڑھی گئیں. میں نے اس کے لیے پوری کتاب منگوائی ہے. یہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی الطبقات الکبریٰ الطبقۃ الاولیٰ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27. حضرت حسن ابن علی نے جنازہ پڑھایا حضرت علی کا. ان الحسن ابن علی صلی علی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما فکبر علیہ 4 تکبیرات. حضرت علی کے جنازے میں 4 تکبیرات پڑھی گئیں اور ان کا جنازہ پڑھا. مولانا نعت کو گانے کے طرف پہ پڑھنا میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا. 12 ربیع الاول کو خیرات کرنا، آپ نے خیرات کرنا ہے کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے خصوصاً ایک دن کی بات کا معاملہ نہیں ہے. اربعہ ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں 2 بڑے آدمی مولانا قاسم نانوتوی اپنی قبر سے نکل کے آئے اور ان میں راضی نامہ اور اس طرح بات کرا گئے. جھوٹ بولتے ہو یار، پوری بات نہیں کرنا آتی آپ کو. قذاب مرزا انجینئر نے یہ جھوٹ بولا ہے اور اس نے بکواس کر کے امت میں جھوٹ پھیلا دیا. دنیا اسی کو پیش کر رہی ہے. یہ خواب کا معاملہ کہ خواب میں آئے اور 2 بندوں میں صلح کرا گئے. اتنی بات بھی آپ لوگ نہیں مانتے. کچھ تو شرم کرنی چاہیے اور بات پوری کرا لینی چاہیے. تراویح کے بعد دعا کا کیا حکم ہے؟ تراویح کے بعد کوئی اپنی دعا مانگنا چاہے تو جائز ہے، اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے. نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے بعد دعا اجتماعی فرمائی ہے. اس پر بیہقی میں بھی دلائل موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس کی روایت موجود ہے. اور اسی طرح باقیوں کو چھوڑیے تو محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری کی معارف السنن کی جلد نمبر 3 اٹھائیے، اس میں بھی 12 صحابہ کرام کی ترتیبوں اور روایات سے نماز کے بعد دعا مانگنے کو ثبوت موجود ہے. قبر پہ قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے جی، بالکل قرآن کریم قبر مبارک پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ روایات میں اس طرح تو چیزیں ثابت ہیں کہ آپ وہاں پر سورۃ البقرہ کی جلد سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع اس پہ پڑھ لیں. جو لوگ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں بکتے ہیں ان کے لیے بتائیں، ان کے پاس ہیں یہی گالیاں، ان کے پاس دلیل نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں جس بنیاد پر ہم ان کو سمجھا سکیں. انہیں کہا جی مندے کرنے نہیں تو تسبیح چاہ کے 99 مندے بائی کر جا پتر، دلیل نہ دی تیرے کل شے کوئی نہیں. مولانا فضل الرحمان نے دین کی خاطر کیا کام کیا ہے جمعیت علماء نے ذرا بتائیں. تو مولانا تو چوروں کا ساتھ دیتے ہیں. 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مان لیا ہے کہ مولانا چور نہیں ہے، مان لیا. جب آپ نے بات مان لی ہے کہ مولانا چور نہیں ہے تو آپ کو ان کے ساتھ دیتے ہوئے کون سی موت پڑتی ہے؟ رہی یہ بات کہ چوروں کا ساتھ دیتے ہیں، اب تو یہ بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے. چور تو قیدی نمبر 804 ہے. ہاں نہیں 804 قیدی کو جا کے دیکھ لو، 408 نہیں ہونا نا، 804. توجہ، اس کے لیے پورا شعر موجود ہے. نہیں پتا آپ کو؟ کھا گیا مال گھڑیاں ہار قیدی نمبر 804. مولا کہتے 408 ہے. لو جی اتنے جلدی بھول گیا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے یہ ذرا ذرا، مجھے آج بھی یاد ہے. عاطف میاں قادیانی کو آتے ہوئے اس نے مشیر خزانہ لگایا تھا. یہ تو ہر مسلمان اٹھا اور پھر ان کو یہ معاملہ واپس لینا پڑا. اسی کی ہم میں نے آسمہ حدیث نے بیٹھ کے کہا کہ والا آل ابراہیم کا معنی یہودی ہے، لہٰذا یہودیوں کو بیت المقدس دے دو. یہی کیا تھا یہود کے لیے تحریک چلانے. اسی کے لیے مرزا مسعود نے ٹورنٹو سٹی آف کینیڈا سے کہا تھا عمران خان ہمارے وعدے پورے کرو. چور تو وہ ہے جس کی چوری ثابت ہو گئی، عدالت نے اس کو سزا دی، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں چور مچائے شور. تو یہ معاملہ تو اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے، لہٰذا کچھ تو سمجھے. اور رہی جمعیت علماء اسلام کے دین کی خدمت، یہ آپ کے سامنے ابھی بھی موجود ہے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے کیا کیا. حضرت مولانا فضل الرحمان کی آپ کو خدمت چاہیے تو سنو. جب نادرہ میں جاتے ہو اپنے نام کی رجسٹریشن کرانے، بچوں کا پے فارم لینے، وہاں پہ آپ سے آپ کا ریلیجن پوچھا جاتا ہے، مذہب پوچھا جاتا ہے. شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ بحال مولانا فضل الرحمان نے کرایا تھا. کہاں بیٹھے؟ مشرف دور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریہ پاکستان کی بات اٹھی تھی، اسلامیہ ختم ہو رہا تھا، یہی مرد مجاہد اٹھا تھا جس نے کام کرایا تھا. اب سود کے خلاف آرڈیننس کی ترتیبیں اور وہاں پوری کی پوری قراردادیں جو لے کر آیا ہے وہی مولانا فضل الرحمان ہے. اسحاق ڈار کو حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے ساتھ بٹھا کر وہاں سے سود کے لیے اپیلیں جو گئی تھی وہ واپس لینے والا مولانا فضل الرحمان ہے. ناموس صحابہ اور اہل بیت بل کے لیے جمعیت علماء اسلام نے بنیادی محرک ہونے کا کردار ادا کیا ہے. قادیانی تو قادیانی، انہوں نے تو قادیانیوں کے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے.
سمجھے؟ ناموس صحابہ اہل بیت بل پاس ہو گیا، قادیانی تو قادیانی کے چھوٹے بہن بھائی رو رہے ہیں، تو آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ خدمت بتائیں۔ آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور ہے آفتاب۔ علماء حقہ پہ حملے ہو رہے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ میں حیران ہوں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، گالی بھی عالم کو، گولی بھی عالم۔ یار باجوڑ کے ثانیہ ہمیں ابھی تک نہیں بھولے، ہمارے 73 وہاں سے کچھ نہیں بھولے، تو حافظ حمداللہ کے لیے دوبارہ ہمارے زخم تازہ کر دیے۔ دعا فرمائے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو، کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے یہ دل ملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب روکا تھا جو اب روکا۔ انشاءاللہ آپ کے اس بزدلہ کارنامے سے انشاءاللہ تحریک اہل حق نہیں رکے گی۔ باقی آپ کہتے ہو اس کا قاتل کون ہے؟ یہ تو بابا پاکستان ہے، یہاں آج تک لیاقت علی خان کا قاتل نہیں پکڑا گیا جو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم تھا۔ حافظ حمداللہ صاحب کا معاملہ تو بہت بات کا ہے۔ عرض ہے کہ کوٹ کے سرانی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک پروگرام چاہتے، آپ وقت دے دیں، مجھے وقت دینے کا انکار نہیں ہے، مولانا صاحب موجود ہے، تاریخ میری مرضی کے رکھ لیں، میں انشاءاللہ تعالی عنوان آپ کی مرضی کا بیان کر دوں، ٹھیک ہے؟ تاریخ بھی میری مرضی اور وقت بھی میری مرضی۔ 9 کہہ کے مجھے 10:30 اور 11:45 نہ بٹھانا۔ اور مفتی صاحب امام کی تنخواہ 3، 4، 5 ہزار ملتی ہے، موجودہ دور میں محلے والوں کو سمجھا دیں۔ اوہ خدا دے بدلا تو تے ساری دکھتی رکھتے ہاتھ سے رکھتے، نہیں سمجھیں؟ میں حیران ہوں، جو بندہ بھی بات کرتے نا علماء پہ کرتے، اور خدا کے بندے آج تک لاکھوں تنخواہوں والوں کو ہم نے دیکھے جو احتجاج کیے بیٹھے ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ OPD نہیں چلے گی۔ کبھی مولوی کو دیکھا کہ اس نے کہا ہوگا ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ عصر کی نماز نہیں پڑھائیں گے؟ این دفعہ تراویح دی چھٹی، جمعہ آپ پڑھو، کسے مولوی آکھے وہ اسی میں بھی گزارا کرنا۔ تو خدا کے بندے ان کے لیے تھوڑا حیا کریں، علماء پر اعتراض نہ کریں، ان کا تعاون۔ کرونا ڈیز تھے نا، ہماری مسجد میں میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں ایک غریب امام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی امام سے وہ بندہ پوچھتا ہے جو لینڈ لارڈ ہے ماشاءاللہ، وہ پوچھتا ہے امام صاحب کیا غریب دماغ کو گھر لسو تھاٹا لے ہو جائے؟ میں نے یوں ہاتھ پکڑا، میں نے کہا صحیح ہے پنیر تنہ مان تھوڑا گزارا، ایندے کو مدہ کوئی لطیفہ ہو سی جو غریب کو پوچھ پہ غریب دنا ڈا شرم کرنے کی دیتے ہیں۔ اگر جی مول شب کو تو اپنا موٹر سائیکل ہے، مگر تیری کو اپنی گڈی آ سکتی ہے، مقتدی کو موٹر سائیکل چھوٹے کو نہیں گنا سکتے۔ او خدا دا بندہ کیا تمہارا دماغ ہے؟ عوام میں ایک مسجد میں گیا بیان کرنے، میرے شاگرد وہاں امام و خطیب ہے، اس نے مجھے کان میں کہا مفتی صاحب استاد صاحب میرے کو غلطی تھی ہے، میں معافی منگی کرا، لوگوں کو سمجھایا چاہتا۔ اس نے مجھے بتا دیا، تو آخر میں پرچی ہے، پتہ ہے غلطی کیا تھی؟ پرچی میں لکھی ہوئی تھی کہ مفتی صاحب جو آپ کا شاگرد ہے نا امام صاحب، اس نے ٹی وی میں انڈیا پاکستان کا میچ دیکھا ہے، انہیں پیچھو نماز تھی ہے دسو۔ اس نے مجھے پہلے بتایا تھا، میں کہ جی دس وہاں کیسے چوک تے ٹی وی لگی پئی ہے، سارا محلہ دیتا بیٹھا ہے، او چھکا تے او چوک، انڈیا پاکستان کا میچ ہے، اور میں تو پاکستانی آنا میں کھڑو ہو گیا، ڈو چکے چوکے جی ٹھمجا، سارا مارکا گردھال بچا کے میرے پیچھو کھڑوتے ہیں، ای مولی پیچھو نماز کوئی نہیں تھی، نہیں ٹی وی دیکھی، تو انہیں بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی، تو مجھے سمجھا۔ میں نے لوگوں سے کہا بھائیو ٹی وی دیکھنے والے مقتدی کی، ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ بیٹھا ہی ہوں کہ ٹھیک مولی آپڑے کو بچا دیا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو کو شیخ عبدالقادر جیلانی لگا ہوا ہے، تو امام حسن بصری کا جھوٹا پی کے بیٹھا ہے، تو آب زمزم سے دھویا ہے، تیرے گھر کوئی ٹی وی نہیں ہے، ہاں تیرے گھر کونی تو تیری نہیں تھی لگا، جو تیرے گھر ٹی وی شریف موجود ہے تہیں امام شریف پی جو تیری نمازی تھی نہیں۔ آپ جو مرضیہ میں کرو، امام شدہ کچھ نہ کرے، نہ بابا کوئی تو گزارا کرے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ائمہ کی علماء کی قدر دانی۔ اچھا اس پر میں آپ کو دلیل بھی دوں، وقت کے نبی پہ مال خرچ کرنا سب سے بڑی دلیل فضیلت ہے۔ جب نبی نہ ہو پھر نبی کے وارث پہ مال خرچ کرنا سب سے بڑی سعادت، اور نبی کا وارث یہی آپ کو علماء نظر آئیں گے۔ مفتی صاحب امام صاحب اگر وقت پہ نہ آئے، 1 منٹ گزر جائے، نمازی شور مچاتے ہیں، ذرا بتائیں کیڑا رول ہے؟ خیر ہے تمہارے امامہ دا مسئلہ۔ اور خدا کے بندے 3 گھنٹے ولیمے کا انتظار کرنے
والی قوم ہو تم لوگ, تمہیں 5 منٹ امام کا انتظار نہیں ہوتا, 3 گھنٹے منہ چاہ کے بیٹھے, ہاں ہاں ہونے ولیمہ شروع تھی میں تھی, ہونے دیکھ کھلے سے جب چاولہ دی خوشبو آ گئی ہے ادھر تو سب کچھ ٹھیک ہے, اور ادھر امام صاحب چھوڑا لیٹ تھی وے عید. آپ ناراض ہو تو میں جملہ کو قسم امام تے ایویں سارے چڑھائی کی تھی کھڑوتن جویں امام نہ ہوئے مشترکہ زنانی ہوئے سارے محلے, تو خدا دے بندے کوئی حیا چاہا, کوئی شرم کی بات دیکھی, وہ امام ہے, وہ وضو نہ کیتا تو سب تھا کہ بھی وہ تمہاری نماز والی نہیں تھی, ان کی قدر کرو اللہ دے بندے, تھوڑا گزارا کی طرح. مفتی صاحب فرض نماز کے بعد دعا کی حیثیت ابھی میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. ایک سوال ایک دفعہ آپ سن لیا کریں تو دوسری دفعہ ضروری نہیں ہو. بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دیتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کیسے ہے؟ نبی کے صحابہ اہل بیت تو دور رہے, حلالی بیٹا اپنی ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ نہیں بیٹھتے. آپ نبی پاک کی گھر والوں کی اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں, اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا بے ایمان جو ان جیسے برائیوں کا ارتکاب کرے. حضرت مولانا فضل الرحمان کا آپ ساتھ دیتے ہیں, ان کے اسلامی کردار کیا ہے, پتر ہونے پوری پٹی پڑھ کے سنائی بیٹھا ہے. ایک بات کروں آپ کی خدمت میں, سنو. مولانا فضل الرحمان کی دیانتداری دیکھ رہی ہو نا, 1988 میں اسمبلی گئے ہیں, 2023 35 سال ہو گئے اس بندے کو, آج تک ان کا ذاتی گھر اسلام آباد میں نہیں ہے. اگر ہے تو چیلنج کے ساتھ تو میں کہتا ہوں ثابت کر کے دکھاؤ. نعرہ تکبیر, علماء حق زندہ باد. ابھی جب 2018 میں مولانا کی وزارت یعنی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ ختم ہوئی تو جو بنگلہ چھوڑا جو سرکاری تھا, مولانا کے اسلام آباد میں گھر نہیں تھا, سیدھے ڈی اے خان اپنے گھر آئے. تو اصطلاح محمود کو رب جزائے خیر دے جس نے اپنا فارم ہاؤس ان کو دیا. اس سے بڑی دیانتداری آپ کی اس بندے کی اور کیا دیکھیں گے. یہ جو تباہی گورنمنٹ مسلط ہوئی ہم پہ, ہمارے صوبے میں 10 سال, دوسرا توالی 5 سال آ رہے تھے, 5 سال ہی پورے نہیں تھے, بندہ ہی تو آدھا ہی تھا ہوں دا ہے قومی اپنی ہے ہونی دے کو لگو میں بھائی کہہ رہی گا ہمارے اوپر تو 10 سال مسلط رہے, اور مولانا بھی اسی صوبے میں جرات ہوتی نہیں رہے, بلکہ مولانا نواز کے لفظ میں کہوں انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہوتا اور بوتل کا نہ پیا ہوتا تو مولانا پہ کرپشن ثابت کر کے دکھا. جلسوں میں بازو چڑھا کے بات کرنے والوں اس پر دلیل کی دنیا میں کوئی عدالت میں کیس لاتے نا, ہو گیا تو گنا میں نا, تو اس سے بڑی دیانتداری آپ اور اس کی کیا مانیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بتائیں, وہ فلاں سے خوش گپیاں کرتے. جس دن سے حضرت مولانا نے عمران خان کی حمایت کی ہے نا, میں نے مولانا کا دفاع کرنا چھوڑ دیا. وہ خود اپنے کام کے ذمہ دار ہیں, مجھ سے ان کے بارے میں نہ پوچھا کریں, وہ جانے, ان کا اپنا ساتھی یہودی ایجنٹ جانے, میں کبھی بھی ان کے حق میں اب بات نہیں کروں گا. وہ عرصہ دراز تھا جب ہم بات کرتے تھے, ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے, اس لیے میں بات نہیں کرتا, آپ ان سے ان کی بات خود پوچھ لیں. مفتی صاحب مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی مارچ عمران خان کے دور میں کیا تھا, اب کیوں نہیں کرتے؟ اب تو اس سے زیادہ مہنگائی ہو گئی. آئیے, آپ نے بہت اچھا کیا, سوال کیا, بہت اچھا کیا, اللہ آپ کو بھلا فرمائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب مولانا نے مہنگائی مارچ کیا تھا وہ کون سے دن تھے؟ آپ کو کچھ پتہ ہے یا آپ ایسے صرف سوال لکھ کے سادی توری بنے ہوئے؟ سادہ بھی نہیں, سادہ توری. آپ کو پتہ ہے وہ کون سے دن تھے؟ وہ دن تھے جب عمران خان IMF سے معاہدہ کر رہا تھا اور اس وقت 25,000 ارب روپیہ قرضہ لے رہا تھا. 72 سالوں میں جو ملک پہ قرضہ تھا وہ تھا 27,000 ارب روپیہ, اور اس اکیلے نے 3.5 سال میں لیا 25,000 ارب روپیہ. تو مولانا نے مہنگائی مارچ کیا, کہا لوگوں میرا ساتھ دو, یہ مہنگائی ہوگی, ڈالر مہنگا ہوگا, پیٹرول مہنگا ہوگا, باقی معدنیات مہنگی ہوں گی, خرد و نوش کا سامان مہنگا ہوگا, قوت خرید ختم ہو جائے گی. لوگوں آؤ اس کا معاہدہ ہونا توڑو, ورنہ یہ ملک کے ایئرپورٹ گروی رکھے گا, ملک کی موٹر ویز گروی رکھے گا, ملک کے اسٹیٹ بینک گروی رکھے گا. آؤ مہنگائی مارچ میں آؤ. کراچی سے لے کر اسلام آباد تک چلے, لیکن علماء گئے, طلباء گئے, دیندار لوگ گئے, عوام گئی, باقی سارے کچھ مذہبی یوتھی اور کچھ سیاسی یوتھی یہ سارے ہمیں کہتے تھے جیا پیٹرول 500 لیٹر تھی ونی ایسا خان دے نال ہے اتر حالے تا 300 تھی آوے والا چاس چاو ٹھیک ہے حالے 200 راند ہے.
تو مولانا یہ کہتے تھے آؤ خدا کے بندے یہ قرضہ اٹھائے گا پھر قوم جب تک اتارے گی نہیں مہنگائی 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 چلتی رہے گی. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, اس نے مہنگائی کا قرضہ لے لیا ہے. اب جب تک یہ قرضہ نہیں اترے گا تمہارے اوپر یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. مولوی صاحب کو کمل ہے جو ہر ویلے مہنگائی مارچ کرے وہ موقع تے کیتا ہے تو ساتھ نہیں دیتا, اس نے موقع پہ کیا, آپ نے ساتھ نہیں دیا تو اب ہم کیا کریں. اب آپ جانو, آپ کا کام جانے. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے کفارے پوری قوم دے, یہ مہنگائی انہی میں ہے. اور ایک شخص نے 4 ستمبر کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام گستاخی کی ہے, اس کے بارے میں بتائیں. بھائی اس کے لیے قانون موجود ہے, 10 سال کے اوپر ابھی تک دستخط نہیں ہوئے, 3 سال کا قانون موجود ہے. صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی پہ 3 سال جیل میں سڑنے کا قانون موجود ہے. آپ جائیں اس کو ثبوت دیں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں بلکہ قانون کا شکنجہ اس کے گلے میں پھینکیں اور پھر دیکھیں ہوتا کیا. خالی یہ مفتی عبدالباری سے سوال لکھنے پہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مفتی صاحب پب جی کھیلنا کیسا ہے؟ پب جی چھوڑو, اماں جی کی خدمت کرو, ابا جی کی خدمت کرو. تو اماں جی نظر نہیں آتی, ابا جی نظر نہیں آتی, پب جی نظر آتی. ادھے بندیاں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں پب جی ہوندی ہے. سچی تو میں ایک بزرگ کو آکے چاچا واٹس ایپ تے میسج کریں جا, وہاں کے پوتر اے دسا واٹس ایپ ہوندا کے شے جنہاں کو واٹس ایپ دا کوئی نہیں پتا, کو پب جی دا کتوں پتا ہو. بھائی ایک گیم ہے, فضول گیم ہے, جو کھیلتا ہے اس کی اتلی منزل فارغ تھی ہے. سمجھئیے اللہ اللہ اور خیر صلی. جیسے کل مجھے میں سرائے مہاجر بکر میں تھا, وہاں ایک بات ہوئی نا, وہ انجینئر مرزا کا فالوورز تھا, تو ایک مولوی نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا جیرا انجینئر مرزا کو سن دے وہ ایمان تو فارغ تھی دے تقریباً جیرا عمران خان تو سن دے وہ عقل تو فارغ تھی. ٹھیک ہے, اور خدا دے بندے جرا پب جی کھیلتے ہیں نا وہ روحاں تو فارغ تھی. اس میں تو خانے کعبے کے اوپر میں نے سنا ہے کہ اس پہ فائر کرتے ہیں. اگر ایسی بات ہے پھر تو بے ایمانی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے پھر بھی یہ معاملات سے بچنا چاہیے. مفتی صاحب اذان کے فضائل تو بیان کر دیں. نہیں اچھا مفتی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے فضائل بیان کیے, خود اذان نہیں دی, کیوں؟ آپ کو کس نے کہا حضور نے اذان کی اذان نہیں دی؟ کس نے کہا؟ اور خدا کے بندے مستدرک الصحیحین میں امام حاکم نے روایت لکھی ہے, اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن والحسین. حضور پاک نے امام حسن امام حسین کے کانوں میں پیدائش کے بعد اذان کہی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں اذان نہیں دی؟ ہاں بطور مؤذن بن کے اذان نہیں فرمائی تو حضور امام ہے نا, تو اس لیے امام ہوتا ہے, مؤذن ہمیں. اس کی کئی وجہ لوگ اپنی طرف سے بتاتے ہیں. اب میں بعض وجہ بتا دوں تو لوگ کہیں گے آپ ثبوت دیں, لوگوں کا ذوق ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک اذان دیتے تو اگر حی علی الصلاۃ اس طرف کہہ دیتے اور کوئی یہاں اذان کی حی علی الصلاۃ میں حضور کے حکم کے بعد نماز پہ نہ آتا تو اس کا کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ کوئی کہتے ہیں عذاب میں گرفتار ہوتا, کوئی کہتے ہیں سارے فرشتے آ جاتے, سارے مسلمان جنات. مختلف رائے ہے کہ اس بنیاد پہ اذان نہیں دی, ورنہ نبی پاک علیہ السلام امام ہیں, مؤذن صحابہ ہیں. مفتی صاحب میرے ابو کہتے ہیں میری شادی کرو, امی کہتی ہیں میری شادی کرو, اب میں کیا کروں؟ یہ میں تو سمجھ نہیں ہے. ابو کہتے ہیں میری شادی کرو, امی کہتے ہیں میری شادی کرو. اچھا اب میں کیا کروں؟ اچھا یہ اپنے بارے میں کہہ رہا, میں تو سمجھے ماں اپنی شادی دار. ویسے ٹھیک ہے والد فوت ہو جائے تو والدہ اگر جوان ہے ان کو ضرورت ہے شادی کرا دیں, وہ کوئی جرم نہیں ہے. ویسے میں نے سمجھا وہ پوری بات لکھی نہیں تھی نا, ادھی ادھوری لکھے دے خدا دے بندے. ڈار کو اپنا نام نہیں لکھا جو متا مولوی نہ چاہے, ڈار وجہ تو پیوں مولوی دے نام کو پہلے کھلا چاہتی کھڑا ہو. اب میں کیا کروں؟ تو بھائی اگر آپ میں شادی والی صلاحیت ہے تو امی ابی کو بات مان لو. اگر تمہاری مطلوبہ سہولت دا جواب میسر کو نہیں تو شادی نہ کرو. امی ابی کو ڈاس دے کہ بابا میں وہ کام میں جو کوئی نہیں میں, تو پھر آپ شادی نہ کریں. اور خدا دے بندے لوگ دیوار منگتے بندے, ابا آ کے شادی کرو, آپ جا کرو دست, پہلی آ کے پہلی کرو, دوجی آ کے دوجی کرو, تیجی چوتھی سارے کرو نا. اگر آپ حقوق دے سکتے ہیں کریں گے نہیں کریں گے؟ ہوں ہاں نہیں آتی گاری مہینہ سے مولوی صاحب آپ نے 4 ہی نہیں عیسیٰ کو لا 4 کیوں کریں دیں بھائی. میں نے ایک جگہ بات کی نا تو مجھے مولوی صاحب نے تچی لکھ کے دی, وہ سارے زالیاں میں دی دال ہی سن دی بیٹھی ہے, جلسہ میں کرا میں گاری مہینہ میں. تو اللہ کے بندے اگر شادی کراتے ہیں تو ضرور, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں. چلو دعا.